वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। अभी प्रोग्राम में बात करेंगे महकमा एक्साइज़ के हवाले से। महकमा एक्साइज़ जो जाना पहचाना हमारा महकमा है, जिसमें बाज़ाब्तियाँ काफ़ी अरसे से चलती आ रही हैं। आवाम जो है वो नंबर प्लेट्स के लिए और अपने जो है वो कार्ड के लिए ख्वार हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो अभी तक सुनवाई मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। चलें, ये तो एक सिलसिला चल ही रहा था। एक और नया सिलसिला आ गया कि गाड़ियों की अगर आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, अगर आप गाड़ी नहीं ख़रीदते हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बात करते हैं तो ये बढ़ा दी गई हैं, यानी कि मज़ीद इसमें इजाफ़ा कर दिया गया है। पहले ही लोग जो है वो इतने परेशान हैं इन सब चीज़ों से, और ये जो टैक्स इस पर बढ़ा दिया गया है, इसके बाद आवाम का एहतजाज भी सामने आया है और साथ ही महकमा एक्साइज़ मोटर ब्रांच की जो सूरत हाल है वो भी सामने आई है। अब ये सारी गंभीर सूरत हाल क्या है, ये आपको एक रिपोर्ट जो है वो बयान करती है, जो तैयार की है मुश्ताक चौधरी साहब ने। आइए रिपोर्ट देखते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। लाहौर महकमा एक्साइज़ मोटर ब्रांच दर पंजाब भर के मोटर ब्रांच में निजाम दरम भरम। हुकूमत पंजाब को रेवेन्यू देने वाले मोटर मालकान को मुश्किलात का सामना। मोटर गाड़ियां रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करने का पंजाब भर में सिलसिला आरूज पर जाती और सरकारी कई लाखों अरबों में, लेकिन रजिस्ट्रेशन कार्ड और नंबर प्लेट गुज़श्ता सालों से ज़ेरे इल्तवा का शिकार, जिसके बहस शोरूम मालकान और खरीदो फरोख्त करने वाले कारोबारी हजरात का निजाम दरहम बरम हो गया। पंजाब भर के रजिस्ट्रेशन कार्ड और नंबर प्लेट लाहौर के जनरल पोस्ट ऑफिस के पोस्ट ऑफिस में तैनात मुलाजमीन की नाअहली का मुबोलता सबूत। डायरेक्टर जनरल पंजाब दफातर से नंबर प्लेट और रजिस्ट्रेशन कार्ड डिलीवर जनरल पोस्ट ऑफिस तक और पोस्ट ऑफिस 2 माह रखने के बाद वापस लाहौर पंजाब के मोटर ब्रांच दफातरों में डिलीवर की जाती है, जिसके बाद मोटर मालकान मोटर ब्रांच दफातरों से खुद वसूल करने में कामयाब होता है। हुकूमत पंजाब की तरफ से गाड़ियों पर मजीद टैक्स लगाए जाने पर बात की जाए तो इससे भी खरीदो फरोख्त पर बहुत कमी वाज़ेह होती नजर आ रही है। नया टैक्स लगाए जाने वाले को सुपर टैक्स का नाम दिया गया है। नाज़रीन, देखा आपने कि किस तरह महंगाई तो रोज़ बरोज़ बढ़ ही रही है, लेकिन इस बढ़ती हुई महंगाई ने जहां आम आदमी के लिए जीना मुश्किल कर दिया है, वहीं पे महकमा एक्साइज़ मोटर ब्रांच लाहौर की सूरत हाल भी आपने देख ली है कि किस तरह से लोग जो है वो अपनी पहले नंबर प्लेट्स के लिए, अपने कार्ड के इशू करवाने के लिए जो है दफातर के चक्कर लगाते हुए नज़र आते थे, और यही कंप्लेंट्स जो है वो हम आपके सामने पहले लाते रहे हैं। लेकिन आज एक इससे भी ज़्यादा नई कंप्लेंट जो है वो हमारे सामने आई, और वो ये कि जहाँ पर और चीज़ें बढ़ी हैं, जहाँ पे और टैक्सेस में इजाफा हुआ है, वहीं पे गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन में भी इजाफा हो गया है। वहीं पे जो है वो गाड़ी को अगर आप ट्रांसफ़र करवाते हैं तो उन पैसों में भी इजाफा हो गया है। अब ये सूरत हाल क्या है, इसकी तफसील जो है वो हमने आपको इस रिपोर्ट में भी दिखाई, और साथ ही हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर मुश्ताक चौधरी साहब, जो अपनी जो है वो ज़ुबानी भी इसको बयान करेंगे। तो मुश्ताक चौधरी साहब, बताइएगा अब ये 1300 सीसी गाड़ियों पर जो है वो कितना टैक्स लग गया है, 1000 सीसी पे कितना है, और पहले कितना था, और ये कितने फ़ीसद जो है वो अब टैक्स बढ़ चुका है? जी मैडम भैया, पहले तो मैं ये वाज़ा करना चाहूँगा आपको, जो टैक्स मज़ीद गाड़ी महंगी होने के साथ साथ जो लगाए गए हैं, ये रेट डबल कर दिए गए हैं। पहले अगर 2 लाख गाड़ी रजिस्ट्रेशन पर आता था 1300 सीसी तक या इससे ऊपर तक, अब बढ़ाकर 3.5 से 4 लाख कर दिए गए हैं। और जो पुरानी गाड़ियाँ ट्रांसफ़र के लिए थी, वो अगर फीस तो उसकी 5 से 7 हज़ार थी, अब वो 15 से 20 हज़ार कर दी गई है। हाँ। अब मेन बड़ी बात ये है कि एक 1000 सीसी जो गाड़ी थी, इसका लाइफ टाइम टोकन था 25,000 का या 20,000 का, अब इसको 36 से 37 हज़ार तक पहुंचा दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ वो आप बर्दाश्त कर रही है, लेकिन इसके इफ्स जो आवाम को ना तो नंबर प्लेट प्रोवाइड की जा रही है और ना स्मार्ट कार्ड प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मेन खसूसियत ये है कि अगर मोटर मालकान जो है, शोरूम मालकान जो है, जो कारोबारी लोग हैं, आप गाड़ी रजिस्टर करवाते हैं या ट्रांसफ़र करवाते हैं, जब तक उनको कार्ड नहीं मिलता तब तक आगे गाड़ी सेल नहीं की जाती। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये आ रही है। ठीक है, तो अब आपस में जो मामला जो शोरूम मालकान के और खरीदो फरोख्त करने वाले अनासर के हैं, वो आपस में झड़पें या मजीद जो चीज़ें वाज़ेह होती हैं, सामने आती हैं, ये कारोबार में भी नुकसान है और रेवेन्यू देने वाले लोगों को भी नुकसान है। बिल्कुल ठीक है। तो ये नाज़रीन हमारे दे रहे हैं हमें, ये इस पे हकीकत और मबनी सच है कि हम जो कहेंगे इस पे सच हकीकत है, वो इस चीज़ को मानेंगे। ये चीज़ें चल रही हैं, चीज़ें आ रही हैं, बिल्कुल ये नुकसान पे है। नुकसान तो अब अगर डायरेक्टर से बात भी की जाए, रीजन सीराना कमर हसन साहब से भी, वो भी इस चीज़ से लाजवाब है। अच्छा, अगर नंबर प्लेट के मैंने पैसे जमा करवा दिए हैं, स्मार्ट कार्ड के मैंने करवा दिए हैं, तो उसके 1-2 दिन का टाइम है, 3 दिन का टाइम है, 1 हफ्ते का टाइम है, सही है, जो भी टाइम सालों पर साल तक प्रोवाइड नहीं की जा रही। ठीक है, इस इशू पे हम जो कहना चाहेंगे, जो बात करना चाहेंगे, ये आज की बात नहीं है,
جی۔ میں اگر دیکھا جس میں تو 3 سے 4 سال پرانی یہ بات گزر چکی ہے جنہوں نمبر پلیٹ تاحال نہیں ملی. اگر نمبر پلیٹ نہیں ملے گی تو بعض جو وارڈن ٹریفک پولیس ہے وہ تنگ کرتے ہیں کہ نمونہ دار پلیٹ لگانی چاہیے, ایسا ہی ہے, اور وہاں سے بھی لوگ تنگ ہیں اور ادھر محکمے سے لوگ تنگ ہیں. کیا وجوہات ہیں جس کی بنا پر جو ہے وہ یہ لیٹ ہو رہا ہے, کہ وہ مسائل کیا آ رہے ہیں؟ کوئی مطلب ریونیو جنریٹ نہیں کر پا رہے, یا کوئی جو ہے وہ ان کو کوئی کرائسس چل رہا ہے, کیا پرابلم کیا ہے کہ جو ہے وہ ابھی تک نہ نمبر پلیٹ ایشو کی جا رہی ہیں نہ کارڈ ایشو کیے جا رہے ہیں؟ کب سے لوگ جو ہے وہ اس لائن میں لگے ہوئے ہیں؟ میڈم اس میں پالیسی کی غلط ہے. اگر یہ کارڈ اپنے محکمے کو دیں ڈیلیور سیکشن پر, جی, اس وہاں سے ڈیلیور سیکشن لوگ عوام خود جا کے لے ہیں. جی, اب یہ دے رہے ہیں ڈاکخانہ پوسٹ آفس کو. ٹھیک ہے, جنرل پوسٹ آفس تمام نمبر پلیٹ اور سمارٹ کارڈ اگر بن جاتے ہیں تو وہاں پہنچا دیے جاتے ہیں, وہ لوگ خود وہاں سے لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, پوسٹ ماسٹر جو ہیں, جی ٹھیک ہے, اب وہاں لا کے وہ توجہ اس چیز پہ نہیں کر رہے. وہ ان کے پاس چیز پڑی رہتے ہیں, ایک ماہ پڑی رہے, 2 ماہ پڑی رہے, یا تو ان کے پاس سہولیات نہیں ہے یا ان کی حکومت پنجاب کی طرف سے معاملے تو ایسے نہیں ہے, یہ ڈور ٹو ڈور پہنچانے میں ناکام نظر آ رہے ہیں. جی بالکل, اگر یہ ٹائم پر پہنچا دیں تو میں بھی ہو سکتا ہے یہ شکایت یا کمپلین ختم ہو جائے. ٹھیک ہے, ایک تو ادارہ غفلت میں برت رہا ہے, اور دوسرا ادارہ ہے وہ سمجھ چیز نظر آ رہی ہے کہ وہاں سے چیز آگے نہیں پہنچائی جا رہی. جی بالکل, اگر پہنچائی جائے تو عوام خوار نہ ہو, عوام کے معاملات ٹھیک ہو جائیں, صحیح, جو موٹر مالکان ہے, جو لوگ خرید و فروخت کرنے والے, سارا نظام ٹھیک ہو سکتا ہے. بالکل صحیح, اگر محکمہ کرنا چاہے تو. اچھا, یہ ٹیکس میں جو اضافہ کیا گیا ہے کہ اگر آپ نئی گاڑی خریدتے ہیں تو وہ بھی میں نے سنا کہ ڈبل جو ہے وہ ٹیکس ہو گیا ہے, اور اگر آپ رجسٹر کرواتے ہیں, ٹرانسفر کروانے میں آتے ہیں تو اس میں پہلے تو بہت کم پیسے لگتے تھے, اب وہ بھی جو ہے وہ انہوں نے بڑھا دیے ہوئے ہیں, تو یہ صورتحال تو عوام کے لیے اور بھی زیادہ مشکل ہو گئی ہے. بالکل, یہ حکومت پنجاب کی طرف سے جو جس کو سپر ٹیکس کا نام دیا گیا ہے, جو انگین ٹیکس ہے, سی بی ٹی کے ٹیکس ہے, جی, یہ مین جو چیزیں جو جون سے شروع ہوئی نا, جون پچھلے ماہ جو آئی ہیں یا جولائی میں جو دی گئی ہیں حکومت پنجاب کی طرف سے, یہ پراپرٹی ٹیکس جو ہے جائیداد ہے وہ بھی آپ نے ٹرانسفر کروانی تو اس میں بھی جو 5% جو ہے انگین ٹیکس لگایا گیا ہے. اب جو گاڑیوں پر بات کی ہے, گاڑیوں ایسے ہی ٹیکس لگایا گیا ہے. اب گاڑی ایک غریب آدمی خرید نہیں سکتا, اس کی پہنچ سے بہت دور ہے, ظاہر بات ہے. تو مین چیزیں جو یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ خرید بھی رہے ہیں اس میں کمی بہت واضح نظر آ رہی ہے. یہ تو حکومت پنجاب کا کام ہے, شاید ہر چیز بڑھنے کے ساتھ الیکٹرانک چیزیں بڑھی, میڈیسن بڑھی, اور مزید چیزیں جو بڑھی ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں. لیکن قیمت بڑھانے کے ساتھ, ٹیکس مزید بڑھانے کے ساتھ اگر عوام کو ریلیف نہ دیا گیا تو آنے والا جو وقت ہے وہ نقصان دہ ہوگا. ٹھیک ہے, وہ ان کے لیے مشکل ہوگا. محکمہ ایکسائز پر موٹر برانچ پہ مشکل آئے گا کیونکہ ریونیو جنریٹ نہیں ہوگا. ابھی مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ ان کے پاس اکٹھے ہو چکے ہیں, پریشر بہت زیادہ ہے, اور جب ایک چیز کا پریشر ڈل جاتا ہے تو وہ سب چیزیں جو ہے نا وہ دھڑم کر کے ایسے ہی گرتی ہیں جیسے ان کی فائلیں گری پڑی ہیں. تو یہ جو صورتحال ہو رہی ہے نا, یہ مجھے لگ رہا ہے کہ آؤٹ آف کنٹرول ہے. فی الحال ابھی کوئی پروسیس سے تو محکمہ گزر رہا ہوگا, ظاہر ہے کوئی نہ کوئی چیز تو ان کو جو ہے وہ پرابلم کر رہی ہوگی جس کی وجہ سے اتنا لیٹ پروسیس ہو گیا. یہ کب سے ہم نے اس سے پہلے بھی 3-4 پروگرامز ان پہ کیے ہیں, اور اس کے بعد بھی نمبر پلیٹ اور ہم نے کارڈز پہ جو ہے وہ بات کی ہے. وہی آپ کی والی بات کہ 2 سال تو ہو گئے اس معاملے کو, جب سے کووڈ آیا تب سے تو کام بہت زیادہ سلو ہو گیا محکمہ ایکسائز کا. تو ابھی جو یہ ٹیکس بڑھے ہیں تو یہ ٹیکس جنریٹ کرنے کے لیے, ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں آپ کو محکمہ ایکسائز والے؟ نہیں, وہ ایکٹیو ہیں, عوام مجبوراً دے رہے ہیں. جب تک عوام ٹیکس نہیں دیں گے تو گاڑی رجسٹر نہیں ہوگی, نہ ٹرانسفر ہوگی, وہ تو مجبوری ہے ان کی. عوام تو ریونیو دے رہی ہے, لیکن ان کی طرف سے جو ہے نا وہ ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں, وہ معاملے خراب ہیں. اور ان چیزوں مطلب اتنے بڑے ہوئے ٹیکس بھی لوگ ادا کر رہے ہیں جس مشکل سے بھی کریں. بالکل, عوام تو جس نے گاڑی خریدی اس نے ٹیکس دینا, یا جس نے 6 ماہ پہلے کی گاڑی خریدی ہے اس نے ٹوکن ٹیکس ہوتا ہے نا, یہ ٹوکن جو لگتے ہیں گاڑی کو, یہ ٹوکن ٹیکس ہوتا ہے. اور اس کے بعد سپر ٹیکس اس پہ لگایا گیا ہے جو اس کی قیمت ہے, کیونکہ معاملات ہیں. اگر گاڑی 40 لاکھ کی ہے, 50 لاکھ کی ہے تو مزید سپر ٹیکس لگایا گیا ہے. تو مطلب جو محکمہ جو ہے وہ اگر صحیح کارکردگی نہیں سر انجام دے رہا تو اس وہ ٹیکس اپنے جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے تاکہ وہ ریونیو جنریٹ کرنا شروع کر دے. عوام خوار ہے, اس میں تو موٹر مالکان خوار ہے نا. ایسا ہی ہے, اگر ریونیو دے رہے ہیں تو ہمیں چاہیے ان کو ریونیو کو متبادل اس کی چیز دینی چاہیے. جو ہمارے پرابلم, جو ہمارے معاملے دور ہونے چاہیے. اگر نمبر پلیٹ اس پر تو دینا چاہیے. اتنے ٹیکس بڑھانے کے باوجود چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں. تو موٹر بنانے کے جو سسٹم ہے اس پر بات کروں تو سسٹم بالکل نکارا ہے.
اب اس سسٹم پر بات کی جائے. آپ کی کسی سے بات ہوئی ہے, کوئی افسران وغیرہ کیا اس پر جو ہے وہ رائے رکھتے ہیں؟ ابھی ہم جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں رانا قمر الحسن صاحب کو جو ہے وہ آن کال لینے کی, ڈائریکٹر ہیں موٹر برانچ محکمہ ایکسائز لاہور کے. تو جیسے ہے وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر آتے ہیں تو ان سے بھی بات کرتے ہیں, اور اگر نہیں فون اٹھاتے یا کسی وجہ سے نہیں آ سکتے تو ہم پھر کسی اور پروگرام میں جو ہے وہ ان کو آن کال ضرور لیں گے اور ان سے ضرور پوچھیں گے کہ یہ کیا صورتحال ہے. آپ کی ذاتی کوئی بات ہوئی ان سے؟ میرے ڈائریکٹر جنرل صاحب پنجاب رفاقت علی صاحب سے بات ہوئی تھی, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ معاملہ جو مثال کا گڑھ بن چکا ہے موٹر برانچ, اس میں کوئی اس میں شک نہیں ہے, یہ بالکل حقیقت ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں یہ معاملہ واپس اپنے دفتر میں لائیں تاکہ ہمارا سٹاف کام کرے, لوگوں کی شکایت دور ہو سکے. اب تک اس پر غور کیا جا رہا ہے, جو بنیادی معاملات ہیں اس پہ نہیں, یہ صرف غور کیا جا رہا ہے. اب آنے والا وقت دیکھیں کیا کرتے ہیں, کیا ہوتا ہے, کیا سمجھ چیزیں آتی ہیں. ابھی اس پہ لیول تیار کوئی نہیں کیا گیا. اچھا مشتاق چودھری صاحب, ہم بار بار رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں رانا قمر الحسن صاحب سے, جو کہ ڈائریکٹر ہیں موٹر برانچ محکمہ ایکسائز لاہور کے, لیکن انہوں نے فون اٹھا کے ایک دفعہ جو ہے وہ کاٹ دیا ہے فون, اور بار بار جو ہے وہ فون کاٹے جا رہے ہیں, آگے سے وہ فون اٹینڈ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے اب آپ دیکھ لیجئے, اور شاید وہ آنا ہی نہیں چاہتے فون پہ, کیونکہ جو صورتحال ہم نے اس وقت جو ہے وہ اپنی فوٹیجز میں دکھا دی ہے, اس کا جواب ان کے پاس شاید موجود نہیں ہے. اور اگر اس کا جواب ان کے پاس موجود ہوتا تو وہ ضرور جو ہے وہ تشریف لاتے, اور تشریف نہ لاتے تو چلیں آن کال ہمیں جوائن کرتے اور ہم سے جو ہے وہ بات کرتے اور اس چیز کا جواب دیتے کہ کیوں محکمہ ایکسائز موٹر برانچ میں یہ باضابطگیاں ہو رہی ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے ایک ایسی چیز پر کہ جس میں ہم جس محکمے میں اچھا کام ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی دکھاتے ہیں, جس محکمے میں اچھا کام نہیں ہو رہا ہوتا جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس کا جواب بھی مانگتے ہیں, اور اعلیٰ حکام تک یہ بات بھی پہنچاتے ہیں کہ جس محکمے میں صحیح کام نہیں ہو رہا اس میں صحیح کام ہونا چاہیے. تو صورتحال اب اس وقت یہ ہے کہ رانا قمر الحسن صاحب تو جو ہے ان کو لانے کے لیے تیار نہیں ہے. بہت شکریہ مشتاق چودھری صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں جو ہے وہ جوائن کیا, اور ناظرین آپ نے محکمہ ایکسائز لاہور موٹر برانچ کی صورتحال اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لی اور سن بھی لی. اب اس پر جو ہے وہ آپ کا کیا موقف ہے, آپ کیا اس پر جو ہے وہ بات کرنا چاہیں گے؟ جن کی گاڑیوں کے ٹوکن جو ہے وہ مزید ٹیکس بڑھ چکے ہیں, وہ اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو میرے اس پروگرام کے نیچے کمنٹس کا آپشن ہوتا ہے, آپ وہاں پہ جو ہے وہ کمنٹس کر سکتے ہیں. اپنا نام, شہر کا نام لازمی آپ جو ہے وہ لکھ دیجیے گا تاکہ ہمیں جو ہے وہ پتہ چل جائے. اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کی کوئی بھی پرابلم ہے کسی محکمے سے ریلیٹڈ یا کچھ بھی, تو وہ بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ وہ بھی پروگرام میں جو ہے اپنے رپورٹرز کے تھرو جو ہے وہ شامل کریں گے. اسی کے ساتھ بریک لوں گی, بریک کے فوری بعد واپس آپ کو یہیں سے جوائن کرتی ہوں, میرے ساتھ رہیے گا.